انشأ جنات معروشات، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں والے ہیں، وغیر معروشات، اور کچھ بغیر اس کے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انگور کی بیل ہے، یہ آپ کو باقاعدہ کسی اونچی جگہ کے اوپر اسے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اس طرح کی ہے اور بعض خود اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جو مختلف ان کے الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، جو ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں۔ ایک جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ سارے پھل ہیں، میٹھے ہیں، مٹھاس میں کامن ہے لیکن ذائقے میں کامن نہیں ہے۔ آپ کوئی کہے کہ جی کھجور بھی میٹھی، انار بھی میٹھا، یا اور ایڈ کر لے، آم بھی میٹھا، مالٹا بھی میٹھا، لیکن ان کی آپس میں بھی مٹھاس میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہو اس دن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ان کو دو۔ پھلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتیوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے ہی، حمولۃ وفرشا، بعض ایسے ہیں جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح اونٹ ہے، اس پہ سواری بھی آپ کرتے ہیں اور اسے ذبح بھی کیا جاتا ہے، لیکن خچر ہے، گوشت حرام ہے، گدھا گوشت حرام ہے لیکن سواری اس کی جائز ہے، گھوڑا گوشت بھی حلال ہے، سواری بھی حلال ہے، اور بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ فقہ حنفی والوں نے مشہور کیا کہ مکروہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اب وہی بات ہے، پرانی باتیں آپ لے کے 32 روپے 8 آنے حق مہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ لے کے بیٹھے ہیں۔ اب تو جہاد کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہے، اب تو گاڑیاں، ٹینکس اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اب تو ہمت کریں۔ بہرحال ٹرکی میں آپ چلے جائیں، حنفی ہیں سارے، وہاں پہ بالکل آپ کو گھوڑے کی کڑائی ملے گی، کباب ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ چائنا میں بھی گھوڑا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حنفی ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کے حنفی جو ہے نا ابھی یہ بیریئر کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جانوروں کو ڈکلیئر کر دینا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ اب آ رہا جی وہ سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے مویشی بتائے ہیں، 4 بڑے بڑے مویشی، جو کہ بہیمۃ الانعام، جو سٹارٹ میں ہی آیا تھا سورۃ المائدہ کے بھی کہ بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں، اس میں بھی بار بار الانعام، الانعام تو عربی میں کہتے ہیں مویشیوں کو۔ اب وہ کون سی 4 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں مویشیوں کی، وہ آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ بھیڑ، دوسرے نمبر کے اوپر بکری، تیسرے پہ اونٹ، اور چوتھے پہ گائے، اور ان کے نر اور مادہ دونوں ملائے جائیں تو یہ 8 بن گئے، 4 جوڑے ہیں اور ٹوٹل 8 جانور۔ اب وہ دمبا جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، بھیڑ والی کیٹیگری میں۔ اسی طریقے سے ہرن جو ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کو آپ بکری والی کیٹیگری میں بے شک ڈال دیں۔ یہ میں حلال ہونے کے اعتبار سے بات کروں، باقی جو قربانی کے احکام و مسائل ہیں وہ الگ سے ویڈیو دیکھ لیں۔ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ 8 ازواج، اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑوں کی شکل میں۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ذریعے، عشق و سرور کے ذریعے نہیں، کوئی علمی بات کر۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لاؤ کوئی علم، کوئی تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، انبیاء کے آثار ہوں کہ یہ شریعت کا ہمارے پاس نالج ہے جس کی بنیاد پہ ہم بات، یہ نہ ہو کہ اسی تو شروع تو این جی کر دیں آیا، یہ بات نہیں۔
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی نر اور مادہ 2، یہ 8 پورے ہو گئے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، اے نبی تم فرماؤ کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کچھ ان کے رحم میں موجود ہے جو بچے، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ جب یہ شریعت کے احکامات کسی پیغمبر پہ نازل فرما رہا تھا جو تم نے خود سے منسوخ کیے، کہ تم اس پہ گواہ ہے ہو۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں، یعنی جو خود ساختہ شریعت بناتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی جب تک کہ وہ علمی کتابی ہو کر کتابوں کو، علم کو فالو نہیں کرنا شروع۔ اب ان ساری چیزوں کے مقابل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، وہ بتا دو اے نبی ان سے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی تم فرماؤ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، علی طعام یطعم، اس کھانے میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، الا سوائے ان یکون میتتن، کہ مردار ہو، حلال جانور بھی مردار، او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون، یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آئی، سورۃ النحل میں بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی، او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، یہ جو ہے رجس ہے، نجس چیز ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا پھر یہ نافرمانی کا کام ہے کہ ذبح کے وقت حلال چیز پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ نافرمانی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے۔ وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی تھے ان پر، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں۔ ناخنوں والے جانور ہمارے بھی حرام ہیں، لیکن کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہے۔ اب جیسے مرغی ہے، اس کے بھی ناخن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مرغے کے بھی، لیکن یہ حلال ہے۔ لیکن جو 4 پائے ہیں زمین پہ پھرنے والے جانور، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ سب کے سب حرام ہیں جو گوشت خور ہیں، جن کی آنکھ کی سیدھ میں یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، کتا، ریچھ، شیر، یہ سب کے سب۔ اور اسی طریقے سے اڑنے والے پرندوں میں جو گوشت خور ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے باز، وہ بھی شکار کرنے والا ہے، وہ سب کے سب۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی۔ گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی۔ جس طرح خون بھی حرام ہے، لیکن جو خون ہڈیوں کے گودے کے اندر ہے وہ حلال ہے، جو گوشت کی بوٹی کے اندر ہوتا ہے ہڈی اور گوشت کے جوڑ میں، وہ حلال ہے۔ اس لیے آیا تھا بہتا ہوا لہو، جو ہے رگوں سے، رگوں کا جو خون ہے وہ حرام ہے۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ جو چربی پوری نکلتی ہے وہ تو حرام ہے، جو علیحدہ ہو سکتی ہے، الا ما حملت ظہورهما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی۔ باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب۔ لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی
جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہیں ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی تھی وہ حلال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو۔ یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، سینہ میں بھٹک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے۔ مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ، یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے۔ کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے۔ پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھی جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی۔ اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھی۔ مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا، تو وہ بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا. اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی. یعنی انہوں نے چینگے لاندی اصل کہ ہاں جی پھڑ لو، اب ان کے سامنے آ رہی ہیں آزمائش ان کے لیے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لا تأتیہم تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی. باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی. اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی. کذالک، اس طریقے سے نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ایک مشکل وقت. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے، اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے، جو میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکاۃ المصابیح میں بھی 748 نمبر حدیث ہے، جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی. اس میں آپ نے جو دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھ. ہاں یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا. ہاں جب کبھی ناگزیر ہو جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے، سب کچھ ہے، لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائش. جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو پھر امام حنیفہ ہی کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ منصور کے خلاف، باقی ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مصلیحت کا شکار ہو گئے. جب احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہی استقامت دکھائی ہے، باقی کئی لوگ جو ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مصلیحت کے شکار ہو گئے. تو ہر زمانے میں جو حسینی فکر ہے وہ چند ایک لوگ ہی لے کے چلتے ہیں، سب میں اتنی جرت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے، تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو، چھوڑو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. ان کا جواب سنیں کیا ہے. قالو، وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روکنے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں. یہ سیکنڈری مقصد ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں. پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے، افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے. پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد
اس کا منطقی انجام، وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کر۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں۔ لیکن حسین ابن علی کا اسٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے۔ نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں۔ اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 براعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے، تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی۔ تو یہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے۔ فلما، پس جب نسوا ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے، ان کو تو مل گئی نجات۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کی